آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی حقیقت، یہ ہے آپ کی حقیقت، یہ ہے آپ کی حقیقت۔ تو یہی چہرہ دنیا کو دکھائے، یہی چہرہ تو دنیا کو دکھائے۔ تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ تو یہی حقیقت اب نہیں بدلا ہے۔ تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے اس ملک کے شہریوں کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا بے گناہ خون بہایا گیا اور بے گناہ انہیں قتل کیا گیا، اور امید ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور جلد ہی پہنچائے۔ جموں کشمیر کی عوام اور کشمیر کی عوام بالخصوص اس دہشت گردی کے واقعے سے اسی حد تک نفرت کرتے بھی اور ظاہر بھی کیا جس حد تک اس ایوان نے آج ظاہر کیا، بلکہ اس سے زیادہ جموں کشمیر نے اس دہشت گردی کا احساس کیا، اور وہی وجہ ہے کہ کشمیر کی عوام اس واقعے کے بعد ہی مسجدوں سے باہر آئی، دکانیں بند کی، تجارتیں بند کی، بزنس بند کیا، روٹین لائف بند کی، اور اس قتل ناحق کے خلاف سراپا احتجاج ہوئے، کیونکہ جموں کشمیر کی عوام اور کشمیر کی عوام بالخصوص خون کے بہنے کو جانتی ہے، قتل ہونے کو جانتی ہے، ان گھروں پہ کیا بیتتی ہے اس احساس کو سمجھتی ہے۔ اسی لیے بلا شرط و شروط انسانیت کے حوالے سے، ہم شہری ہونے کے حوالے سے، بے گناہ ہونے کے حوالے سے جموں کشمیر کے عوام نے جو ذمہ داری کا احساس کیا اور ذمہ داری نبھائی، اس واقعے کے خلاف سڑکوں پہ نکلے، دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پہ نکلے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک میں انسٹیٹیوشنز نے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے مختلف ایجنسیز ہو، پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے سے پہلے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، کشمیر کے عوام کے ساتھ کیسے جنگ چھیڑی۔ اور جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، چاہے پہلگام میں ہو، چاہے پلوامہ میں ہو، چاہے اڑی میں ہو، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی جاتی ہے، پہلے کشمیر کی عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی جاتی ہے۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، 370 ہٹایا گیا، ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا، غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا، ناجائز طریقے سے ہٹایا۔ آج بھی پلوامہ کے حوالے سے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں، ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے، ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، ہر 5 کلومیٹر کے بعد۔ پہلگام کا واقعہ ہوا، باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی۔ 2000 سے بھی زیادہ لوگوں کو بند کیا گیا، جوانوں کو بند کیا گیا، کسی قانون کا لحاظ رکھے بغیر۔ کس قانون کے تحت؟ 2000 سے زیادہ لوگ، ہمارے بچے دوسرے دن سے اٹھائے گئے، ان کو بدنام کیا گیا، جیلوں میں رکھا گیا۔ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا گیا، کشمیر کے لوگوں کو اس حد تک بدنام کیا گیا۔ 11 سے زیادہ کیسز ہے وائلنس کے، اتر پردیش میں 3، اتراکھنڈ میں 3، پنجاب میں، دلی میں، ہماچل پردیش میں، جہاں پہ 100 سے زیادہ لوگوں کو، کشمیر کے لوگوں کو، وہ سٹوڈنٹس تھے، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کو پیٹا گیا، مارا گیا، ان ریاستوں سے بھگایا گیا، ہاسٹل سے بھگایا گیا، ہاسٹل سے بھگایا گیا، سڑکوں سے ہٹایا گیا۔ اب بات تو کرنے دیجئے، گھنٹوں تک بولتے رہے۔ سڑکوں سے ہٹایا گیا، دکانوں سے ہٹایا گیا، ہاسٹل سے ہٹایا گیا، مار پیٹ کی گئی۔ کیا کسی نے صبح سے لے کے ابھی تک یہ بات ایوان میں کہی کہ باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی، باقیوں کی طرف میزائل اور بم بعد میں پھینکے گئے؟ اس سانے کے بعد 13 گھروں میں بلاسٹ کیا گیا کشمیر میں، بے گناہ گھروں میں، یہ کہہ کے کہ وہ سسپیکٹس کے گھر ہے، شاید یہ ملزم ہو سکتے ہیں۔ 13 گھر بلاسٹ کیے گئے، کس قانون کے تحت؟ کیا جموں کشمیر آپ کے لیے ایک زمین ہے جہاں کے لوگ بدقسمتی سے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، جن کا کوئی قانونی اور آئینی حق ہونا نہیں چاہیے؟ کیا کوئی قانون ہے
جس قانون کے تحت ان کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے, برابری کی نظر سے دیکھا جائے. کون سا قانون اس ملک کا کہتا ہے کہ سسپیکٹ کے بنیاد پہ آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, آپ بیٹھیے بات کرنے دیجیے, بیٹھیے. اس ملک کا کون سا قانون ہے جب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دوسرے دن ہمارے فورسز اٹھے, رینڈملی گھروں کو چنے اور یہ کہے کہ یہ سسپیکٹس کے گھر ہے اور بلاسٹ کیا جائے. 12 گھروں کا بلاسٹ کیا گیا, 2000 سے زیادہ جوان ہمارے بند ہیں. اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ کشمیر ہے آپ کے لیے, یہ کشمیر ہے آپ کے لیے. آپ گھروں میں بلاسٹ کرے اور کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ آپ بے گناہوں کو بند کرے اور یہ کہے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ ہے آپ کی حقیقت, یہ ہے آپ کی حقیقت, یہ ہے آپ کی حقیقت. تو یہی چارہ دنیا کو دکھائے, یہی چارہ تو دنیا کو دکھائے. تو یہ ڈھونگ کیوں ہے یہاں سے؟ یہ جمہوریت کا ڈھونگ کیوں ہے؟ تو یہی حقیقت اپنی بدلا ہے. تو یہی کہے کہ ہم کشمیریوں کا قتل کرنے کے لیے. Please don't stop me for 10 to 12 minutes. For God's sake, I am from Kashmir. I am coming from Tihar jail. I know. Thank you, sir. Please give me time. تو میں کچھ اشعار کے ساتھ شروع کروں گا اپنی بات. دیپ جس کا محلات میں ہی جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اگیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, کشمیر میں سب چینج ہے, نیو کشمیر, نیا کشمیر. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. اس کھلے جھوٹ کو, ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. تم نے صدیوں لوٹا ہمارا سکون, اب نہ چلے گا ہم پہ تمہارا فسون. چارہ گھر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گھر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. آنریبل چیئر سر, میرے پروفٹ کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بے گناہ شہری کو قتل کیا اس نے ساری ہیومینٹی کو قتل کیا. لہذا پہلگام میں جو بھی ہوا وہ پوری انسانیت کا قتل تھا. جب کنڈمنیشن کی بات آئے, ہم کشمیریوں سے زیادہ کون پہلگام کی ان فیملیوں کا درد سمجھ سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے 80,000 لوگ 1989 سے آج تک کھو دیے ہیں. کشمیر نے جتنی تباہی دیکھی ہے, ہم نے قبرستان دیکھے ہیں, لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک گئے ہیں. میں سپیکر صاحب کہنا چاہتا ہوں, آج ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ کہاں گئے, ایل جی صاحب کیا کر رہے تھے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں. I am not taking the sides. I come from a place which is situated at the LOC. جب بارڈر پہ دیکھتے ہیں تو نظر آپ کی تھکتی ہے, اتنا اوپر بارڈر ہے, کسی کو آنا جانا ہو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے, فوج شاید اتنا کنٹرول نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح جب آپ ایل جی کو الزام دیتے ہیں, I am not defending him, I have nothing to do with him. آپ کی پارلیمنٹ میں تو بیٹھے بیٹھے 2 بندے اندر گھس آئے نیچے سے. کہنا یہ ہے, آپ ملٹنسی ختم کیسے کرو گے, آپ ملٹنٹ سے کیسے لڑو گے؟ اس کے لیے آپ کو کشمیریوں کے دل جیتنے ہوں گے. لیکن کل سے میں سن رہا ہوں آپ میں سے کسی ایک نے بھی کشمیریوں کے لیے بات نہیں کی. آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے یا کشمیر کے لوگ چاہیے؟ آج رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. میں کانگریس سے گزارش کرنا چاہوں گا, یا نہرو جی کے متعلق بڑی باتیں کی گئی. آف کورس ہی واز آور فرسٹ پرائم منسٹر, صحیح کہا. دوبے جی نے بالکل صحیح کہا. تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں تھنگس ڈن ان کنٹینیوٹی. جو انہوں نے کمٹمنٹیں کی وہ چیزیں ذہن میں رکھیں. وہ یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ لے کے گئے, ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. دیش آپ کو ملا 15 اگست 1947 کو. فالٹ آپ کا ہے. جناح صاحب ہوں, نہرو صاحب ہوں, گاندھی ہوں, سردار پٹیل ہوں, لیاقت علی خان ہوں, آپ انڈیا کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے. اپنے دیش کے آپ نے بدقسمتی سے 3 حصے کر دیے. بنگلہ دیش بنایا, انڈیا بنایا, پاکستان بنایا, اور
कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ, मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहाँ हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए, मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड, सर प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज सर, प्लीज मैं कहना चाहता हूं, मैं आज इनसे अपना टाइम मांगता हूं, 2-2 मिनट मुझे सारी पार्टियां दें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वुमेन्स राइट, मैं जेल में अखबार पढ़ के पता है, मुझे बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, अभी तो मुझे उगड़ी करना की बात करनी है, मुझे टाइम दीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तालिबान को कंडेमनेशन करने की बात आई, तो यही हमारी सरकार जो यहाँ यूपी में कहते थे तालिबानी शासन यहाँ लाया जा रहा है, यू सपोर्टेड तालिबान देयर, यू एब्सटेंड फ्रॉम द वोट। आज इतने बुरे दिन क्यों आ गए कि आज आपको तालिबान की सपोर्ट लेनी पड़ती है? अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, पाकिस्तान को मुझे आज कुछ बातें जरूरी कहनी है, अगर आप कहने दें तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जंग लड़ी गई, ये उड़ी में लड़ी गई, कुपवारा में लड़ी गई, करना में लड़ी गई, रजौरी पुलिस में लड़ी गई, आपके इलाकों में नहीं लड़ी गई। वहां पर कितने लोग मरे वो आपको पता है। मीडिया के लिए करना उड़ी बॉर्डर इलाके हेडलाइन तब बनते हैं जब वहां गोलियां चलती हैं, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उन लोगों के लिए पैकेज चाहिए। गुरेज के लोगों से मोदी साहब ने कमिटमेंट की है, 5-5 मरला जमीन उनको देंगे, वो 5 मरला जमीन आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जस्ट 1 मिनट सर, आपने 60 MP, दिल जला हूं सर, दिल जला हूं, कुछ कहने दीजिए। आज के बाद शायद यहाँ नहीं आ पाऊंगा, कहां से 1.5 लाख रुपया रोज लाऊं? 60 MP आपने भेजे। सर आई एम कंक्लूडिंग, आप ही खुद प्लीज सर। 60 MP आपने बाहर के देशों में भेज दिए। पूछना चाहता हूं, उनमें कश्मीर के कितने MP थे? आपका तो एक जेल में, बाकी 2 उनके साथ आपका लव लेटर चलता है उमर साहब के साथ, उनमें कोई नहीं था। मैं आखिर पर लास्ट पे फिर ये गुजारिश करूंगा, स्टेट हुड की बात यहाँ आपने की कल, स्टेट हुड ही हमारा मामला नहीं है। यू विल हैव टू रिस्टोर ऑल दैट व्हाट यू हैव स्नेच्ड फ्रॉम अस एंड यू विल हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिसेस इन अकॉर्डेंस विद द हिस्ट्री। थैंक यू सर। Mr. K.C. Venugopal ji.